حالانکہ میں نے صرف ڈھیلی ڈھالی قمیض، پتلون، اوور آل پہنی ہوئی تھی اور زیر جاموں کے نام کی کوئی چیز میرے بدن پر موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری خوب تلاشی لی گئی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میری طرف موجود تھے اور یہ ہاتھ سخت اور کھردرے ہونے کے علاوہ بے رحم بھی تھے۔ پھر کسی نے میرا دایاں ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیا اور میری اس انگلی کو جھٹکا دیا جس میں میں اپنی شادی کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ فوجی میری انگوٹھی مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا، وہ انگوٹھی جس پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی ایک فوجی نے اس پر جھپٹا مارا۔ میں نے اپنے بازو کو گولائی کی شکل دے کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنانے کی کوشش کی، لیکن اس قدر ناتواں اور کمزور ہو چکا تھا کہ انہوں نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میری انگلیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا اور پھر پلک جھپنے میں میری شادی کی یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پھر کسی فوجی نے یہ انگوٹھی زمین پر پھینک دی۔ یہ انگوٹھی پختہ سڑک پر چھنچھناتی ہوئی لڑکتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی میرا دل بھی۔ اس وقت میرے غصے اور غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہیں تھی اور میرے دل میں ان کے لیے نفرت و حقارت کے جذبات امڈے پڑے رہے تھے، لیکن میں بے بس تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی کوئی عملی قدم اٹھا سکتا تھا۔ بھوک کے مارے کمزوری و توانائی مجھے ادموا کر رہی تھی اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کمزوری کے باعث میں اپنے دونوں پیروں پر بھی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والی آواز نے مجھے بہرا کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز کی آواز تھی اور اس کے دروازے خود کار انداز میں کھل رہے تھے۔ ہمیں اس ہوائی جہاز کے اندر دھکیل دیا گیا۔ جب ننگے لوہے سے میرے ننگے پاؤں مس ہوئے تو مجھے ٹھنڈا اور سردی محسوس ہوئی۔ ایک فوجی نے ماں کی گالی دے کر چیختے ہوئے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اپنی عقب کی جانب گر پڑا اور لوہے کے فرش پر مجھ سے بدسلوکی کی جانے لگی۔ ایک فوجی نے میرا سر نیچے کی طرف دبایا دیا۔ ہوائی جہاز میں سوار دوسرے قیدیوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں میری سماعت کو پراگندہ کر رہی تھیں۔ اچانک میرے سر پر کسی نے گھونسا رسید کر دیا۔ میں ایک طرف گر پڑا اور فرش پر لمبا ہو گیا۔ پھر کسی نے میرے پیٹ میں ایک زبردست ٹھوکر ماری۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری پٹائی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجی جوتوں سے میرے بازوں، ٹانگوں اور کمر پر لاتعداد ٹھوکریں ماری۔ میرے پاس اپنے دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، بس چپ چاپ یہ پٹائی سہتا رہا۔ اب مجھ میں چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی خیال میرے ذہن میں سمایا ہوا تھا، وہ مجھے ترکی لے جا رہے ہیں، وہ مجھے ترکی میں اپنے اڈے پر منتقل کر رہے ہیں جہاں وہ مجھے ترک حکام کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے مجھے فرش کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا۔ پھر فوراً ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، بس اب معاملہ ختم ہونے کو ہے۔ ایک اور لات میری کمر پر پڑی۔ میں نے ہوائی جہاز کے انجنوں کی آواز سنی، چیخ چیخ کر ہدایت دی جا رہی تھی۔ ہوائی جہاز کے دروازے بند ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب معاملہ جلد ختم ہونے کو ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے میز پر کاغذ اور قلم موجود تھے۔ دو فوجیوں نے میرے لباس کو کاٹ کر ادھار پھینکا۔ میں اس وقت الف ننگا تھا اور یہ برہنگی میرے بس میں نہ تھی۔ اب پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نام، عمر، کہاں پیدا ہوئے۔ کسی نے میرے تھوڑے سے بال اتار لیے، میرا وزن کیا گیا اور میری تھوک کا نمونہ بھی لیا گیا۔ فوجیوں نے مجھے دینے کے لیے وہ نارنجی رنگ کے اوور آل اٹھائے جو بعد ازاں گوانتانامو بے کے قیدیوں کی شناخت بننے والے تھے۔ میں نے باہر کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی جو میرے خیال کے مطابق بم پھٹنے کی آوازیں تھیں۔ یہ آوازیں سن کر کرسی نشین مضطرب ہو گیا۔ پھر مجھے 53 نمبر کمرے میں پھینک دیا گیا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ میں 53واں قیدی تھا۔ یہی عدد سبز رنگ کی پلاسٹک کی رسی نما فیتے پر بھی نقش کر دیا گیا جو میری کلائی کے گرد باندھ دی گئی۔ فوجی بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے، ان کی حرکات سے عجلت مترشح تھی۔ مجھے جہازوں اور دھماکوں کی نہایت آواز سنائی دے رہی تھی۔ راکٹ شوں شوں کی آوازوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور ان میں سے نکلنے والی سیٹوں جیسی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ پھر مزید 2-3 دھماکوں کی آوازوں نے ہم سب کو تقریباً بہرا کر دیا۔ فوجی میں بھگدڑ مچ گئی۔
اور وہ جلدی جلدی اپنے کام نمٹانے لگے۔ امریکیوں پر حملہ شروع ہو چکا تھا اور وہ جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے اور زمین پر اتر رہے تھے۔ راکٹوں کی خوفناک آوازیں کانوں میں گھستی معلوم ہو رہی تھیں۔ کرسی نشین کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ چلایا، اپنی نظر نیچے رکھو۔ فوجی نے مجھے گرفت میں لیا، تاہم وہ مجھے خوف زدہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے پوری قوت سے مجھے آگے دھکیلا، حالانکہ اس وقت میں برہنہ تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور میرے پاس ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بموں سے زیادہ مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ مجھے پھر خیمے سے باہر لایا گیا۔ اس وقت رات کا عالم تھا۔ مجھے بل کھاتی ہوئی خاردار تار کے گھیرے میں واقع باڑے نما جگہ نظر آئی۔ اس باڑے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ زنجیروں کے سہارے دو ستون استادہ تھے جنہیں بوقت ضرورت اوپر نیچے کیا جاتا تھا۔ 20 سے 30 قیدی اس باڑے میں مقید تھے۔ ایک فوجی نے میرے سر کے عقبی حصے پر اپنی بندوق کا دستہ مارا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنی بندوق سے اشارہ کیا، نیچے دیکھو۔ وہ غرایا، کیا تم وہاں دیکھ سکتے ہو؟ خبردار جو تم نے کسی قسم کی حرکت کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی غراہٹ ابھری۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر میں کسی قسم کی حرکت کرتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا۔ تھوڑی دیر بعد میری بندشیں کھول دی گئیں۔ جب انہوں نے میری ہتھکڑیاں کھولیں تو مجھے معلوم ہوا کہ میری انگلیاں حرکت کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ میری انگلیوں کا رنگ گہرا نیلا ہو چکا تھا اور ان میں خون کی گردش برائے نام تھی۔ انہوں نے سرخ رنگ کے لبادے زمین پر پھینک دیے اور بندوقیں ہماری طرف تان کر چلانے لگے، حرکت نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ ہم سب بیٹھ گئے تو فوجی پیچھے ہٹتے ہوئے باڑے کو خالی کرنے آ گئے۔ باڑے سے باہر جانے کے باوجود وہ ابھی بھی چلا چلا کر ہمیں کہہ رہے تھے، بیٹھ جاؤ، خبردار جو کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کی۔ میں اس وقت برہنہ تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اسی حالت میں صبح تک بیٹھنا پڑا۔ مجھے سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نیچے لیٹ گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں پھر خوب سویا، کیونکہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں جب صبح بیدار ہوا تو مختلف مناظر میرے نظروں کے سامنے تھے۔ وہاں خیمے تھے، خاردار تار اور پہرے داروں کی ایک بلند مچان تھی۔ ہوائی جہاز کھڑے کرنے کے لیے وہاں طویل سائبان بھی موجود تھا، جسے بنانے کے لیے لکڑی اور لوہے کی نالی دار چادر استعمال کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور سائبان کا ڈھانچہ بھی تھا۔ پہلے سائبان کی فولادی دیواروں میں بے شمار سوراخ تھے جو شاید گولیوں کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔ ان خیموں کے ساتھ ساتھ مزید خیمے اور باڑے بھی تھے جنہیں صرف لکڑی کے ستونوں پر سبز رنگ کی ترپالوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ ہر جگہ فوجی ہتھوڑوں سے کچھ ٹھونک رہے تھے اور زمین میں سوراخ کر رہے تھے۔ بلڈوزر بھی چالو تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پڑاؤ ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس مچان کے ساتھ ہی مجھے ٹین سے بنی ہوئی ایک اور دیوار نظر آئی۔ حد نگاہ تک پھیلا ہوا یہ فوجی پڑاؤ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ پہاڑ بہت ہی بلند و بالا اور عظیم الحصہ تھے۔ میری نظروں سے ایسے پہاڑ پہلے کبھی نہیں گزرے۔ ان کی بلندیوں پر برف بھی تھی۔ پڑاؤ کی سطح سخت زمین پر تھی، جسے ایسے کھودا گیا تھا جیسے خشک دریا کا چٹانی دامن کھودا گیا ہو۔ ہیلی کاپٹروں کے اترنے اور پرواز کرنے کی آوازیں میرے کانوں میں ابھی تک آ رہی تھیں۔ زمین پر بیٹھے ہوئے کچھ قیدی میری طرف لباس پہنے ہوئے آئے، جبکہ کچھ نے اوور آل پہن لیے تھے۔ ان میں سے کچھ قیدی ابھی تک ان زنگ آلود زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جو انہیں پاکستان میں پہنائی گئی تھیں۔ میں نے دوسرے قیدیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب بھی فوجی خاردار تار اتارنے سے ذرا پرے جاتے، ہم ایک دوسرے سے چند الفاظ کہنے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے عربی کی سمجھ نہیں تھی، نہ فارسی کی، اور نہ میں افغانستان کی کوئی زبان بول سکتا تھا، اور میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہ تھی۔ مجھے نہ تو صالح اور نہ ہی پاکستان میں قید کوئی شخص نظر آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی اور باڑے میں ہوں گے، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ امریکی اس جگہ کو پہاڑوں میں چھپے ہوئے طالبان سے لڑنے کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ شاید یہ جگہ
سابقہ روس کا ہوائی اڈہ تھا۔